سے بڑی ہی دلچسپ جنگ ہے جس میں ہر کوئی جیت کلیم کر رہا ہے. میں کچھ ڈیٹیلز ہم نے اپنے آڈینس کو دکھائی بھی ہیں. ایرانی وہ جشن منا رہے ہیں, اسرائیلی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نیوکلیر پروگرام کو نقصان پہنچایا, امریکہ اپنا جشن منا رہا ہے سیز فائر کرانے کا. یہ سب ون 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 قسم کی اس کا آؤٹ کم ہے. میرے خیال میں دو جشن جائز ہیں, جو واشنگٹن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں اور جو تہران میں ایرانی عوام کر رہے ہیں. اسرائیل کو تو مار پڑی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹرمپ کو میں یہ دیتا ہوں کریڈٹ کہ اس نے پچھلے 6 ہفتوں میں ایک ہیٹرک آف سیز فائرز کر دی ہے. پاکستان انڈیا مئی میں, ایران اسرائیل, اور پرسوں جو کیا ہے اس نے روانڈا اور کانگو کا, یہ بھی بہت بڑا. اور ہمیں خوشی یہ ہونی چاہیے کہ جو دو ہمارے دشمن ہیں, ہندوستان اور اسرائیل, دونوں کو مار پڑی ہے, اور سفارتی بھی پسپائی ہوئی ہے اور فوجی بھی شکست ہوئی ہے. لیکن شکست اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کا آبجیکٹو تھا نیتن یاہو کا, رجیم چینج کا, وہ تو فیل ہو گیا ٹوٹلی. اور پہلی دفعہ امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کو باقاعدہ گالیاں دی ہیں اور ان کو اٹیک کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ ایرانینز فاٹ ویری بریولی, وہ تو دلیر لوگ ہیں, اور ایرانینز نے تو بڑا نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کا. سو یہ دیکھیں نا, اور ادھر بھی اس نے بیلنس کیا تھا پاکستان اور انڈیا کا. تو اس حوالے سے کافی چیز, انڈیا اسرائیل نیکسس بھی ہے, اور دونوں نے بالادستی کی کوشش بھی کی. امریکہ نے انٹروین بھی کیا, اور امریکہ نے سیز فائر بھی کرایا, اور امریکہ نے پلڑا بھائی رکھا پاکستان کا ہندوستان کے کیس میں اور ایران کا اسرائیل کے کیس میں. اور اب یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں, انشاءاللہ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ویری ہسٹورک ڈیل. غزہ ڈیل کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نہیں. اچھا, پھر ایران امریکہ ڈیل. ایران اور امریکہ ڈیل کیا مطلب اس میں؟ یہ جو نیوکلیر پروگرام اسی کے اوپر ہے, نیوکلیر ڈیل. وہ بھی بہت بڑی ہوگی کیونکہ اس سے نارملائزیشن ہوگے, تعلقات معمول پر آئیں گے, کشیدگی کم ہوگی. 46 سال سے جب سے انقلاب آیا 1979 سے, امریکہ کے مغرب کے تعلقات ایران سے تو بہت خراب رہے ہیں. تو اگر ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید اب آگے بات بڑھے گی. کیوں امید کی کرن ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, اور ایران اس وقت کیوں کوئی ڈیل لے گا جب ان پہ اتنا پریشر تھا کہ ڈیل کر لیں ورنہ آپ پہ حملہ ہو جائے گا؟ انہوں نے وہ سسٹین کر لیا. تو اب وہ کن شرائط پہ ڈیل کریں گے, کون سی ڈیل کریں گے, اور کیوں ڈیل کریں گے؟ بنیادی ایک چیز نقطہ کامن ہے ایران اور امریکہ میں. ایران از ناٹ میکنگ دا بوم. یہ جنگ جو مسلط کی تھی اسرائیل نے, اٹ واز ناٹ اباؤٹ نیوکلیئر. یاد رکھیں جی ہاں, دیکھیں نا, تلسی گبارڈ جو اس کی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے ٹرمپ کی, اس نے 26 مارچ کو 2025 کو کہا تھا امریکن کانگریس کو کہ ایران از ناٹ میکنگ دا بوم. اور جو فتویٰ دیا تھا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب نے 2003 کا کہ ہم یہ نیوکلیر بوم جو ہے یہ حرام ہے, یہ انسانیت کا قاتل ہے, ہم اس کے خلاف ہیں, نہیں بنانا چاہیے, وہ قائم ہے. سو وہ تو تھا ہی نہیں. ایوری نیو ایران از ناٹ میکنگ دا نیوکلیر بوم. وہ تو نیوکلیر بہانہ تھا, انقلاب نشانہ تھا, دا رجیم. تو رجیم ان کی بچ گئی ہے اور مضبوط ہوئی ہے. اور جس طرح ایران نے پسپا کیا ہے اسرائیلی حملے کو, تو لوگ حیران رہ گئے. اور ایون امریکہ کا خیال نہیں تھا, اس نے جھوٹ بولا, اس نے پھنسا دیا بیچارے ٹرمپ کو. میرے خیال میں نیتن یاہو نے اور اسرائیل لابی نے ٹرمپ کو پھنسا دیا. ٹرمپ جنگجو نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب 2 دن میں یہ فارغ ہو جائیں گے, جیسے عراق اور سیریا کی گورنمنٹ ہوئی, ان میں کچھ نہیں. اور رجیم چینج, وہ چھوکرا کیا ہے جو پیرس سے آیا تھا, اس کا بیٹا PLV کا, اس کو بھی وہ سوٹ ناراض ہو گئے کافی, انہوں نے انفالو بھی کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سوشل میڈیا کے اوپر. پیسو اگریسو وہ جو ہوتی ہے نا ناراضگی, وہ اس ٹائپ کی. اس نے بھی سوٹ پہن کے تیار ہو کے آ گیا, ویلنگ وال پہنچ گیا, یروشلم بیگم کے ساتھ, اور فوٹو آپس یہ وہ, ایڈریس ٹو دی نیشن بھی شروع ہو گیا سارا کہ جناب ہی از اے کنگ ان ویٹنگ. حالانکہ اس کے باپ کو CIA لے کے آئی تھی 53 میں, یہ بھی موساد لے کے آئی, کیا جانے اس میں. تو اور مس کیلکولیشن بھی ہوئی کہ بھئی ایرانی عوام شاید اپنے رجیم کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. وہ جیسے پاکستان میں بھی مس کیلکولیشن تھی, مودی کی جو مودی کی مس کیلکولیشن تھی وہی نیتن یاہو کی تھی. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں ایران میں کچھ لوگ ناراض ضرور ہوں گے, حکومت کے ساتھ اختلاف رائے ہوتا ہے, لیکن جہاں تک ایرانی قوم کا تعلق ہے بین الاقوامی جارحیت کے خلاف, لیکن پاکستان اب وہ اسرائیل کے ساتھ تو جا کے کھڑے نہیں ہو جائیں گے نا, ان کو ویلکم تو نہیں کریں گے. اسی طرح سے پاکستان میں مودی کے ساتھ تو جا کے نہیں کھڑے ہو جائیں گے نا, ورڈز کم ورڈز. ایگزیکٹلی. تو یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے, اس سے ساری جو مڈل ایسٹ ایکویشن چینج ہو گئی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں عرب ممالک کا بھی بڑا پازیٹیو. یہ جو عرب ممالک کی بات کریں نا, اسی طرف میں نے اگلا سوال لے کے آنا تھا. ٹائمز آف اسرائیل کے علاوہ جو ڈفرینٹ اور ہم دیکھ رہے ہیں, واشنگٹن کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہم اکارڈز کی دوبارہ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی ہے. ایک تو سیز فائر ہوگا غزہ کے اندر آنے والے چند ہفتوں میں, اور اس کے علاوہ پھر ابراہم اکارڈز کے حوالے سے بھی وہاں پہ جو کچھ ذمہ دار آوازیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ ممالک پھر مڈل ایسٹ کے جو سلوشن میں اب یہ سیٹل ہونے جا رہی ہیں ساری باتیں. آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ اس میں نہیں, ابھی پورا کلیئر نہیں, کیونکہ اس میں ایک بدماشی کرنی ہے ابھی اسرائیل نے, نیتنیاہو نے. جو بنیاد ہے, جو کور ایشو ہے مشرقی وسطی کا, وہ ایران نہیں ہے, وہ فلسطین ہے. اور فلسطینی ریاست کا قیام جس کا کیپٹل ہو ایسٹ یروشلم, جب تک وہ نہیں بنتا there will be no Abraham Accords, no movement. Be very clear on that. اور کوئی مسلمان ملک بشمول سعودی عربیہ اور کسی عرب ملک کی جرت نہیں ہوگی کہ اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھے جب تک یہ پیلسٹائن ریاست نہیں بنتی. تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, میں سمجھتا ہوں ٹرمپ کے لیے بھی. ٹرمپ نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان کے حوالے سے بھی, ایران کے حوالے سے بھی, اور ایک افریقہ کا تو ہمیں معلوم ہے. لیکن یہ ٹیسٹ کیس ہے, کین ہی اسٹینڈ اپ فلی ٹو دا اسرائیلی لابی, کیونکہ وہ اس میں اگر جب تک لگام نہیں لگائے گا نیتنیاہو کو, اور کیونکہ نیتنیاہو نے تو فیصلہ کیا نا, وہ تو فلسطینی ریاست چاہتے ہی نہیں, وہ تو کہتے ہیں جارڈن کو بنا لو, اس کو کر لو, ان کے تو ہے ہی نہیں ایجنڈے میں یہ کام. سو دس از اے, اور یہ ٹیسٹ کے صرف ان کے لیے نہیں, یہ سب ہمارے لیے بھی ہے, مسلمانوں کے لیے بھی ہے, عرب ممالک کے لیے بھی ہے, کہ اس وقت اس پر سٹینڈ لے لیں, کیونکہ لویا گرم ہے. اسٹرائک وائل دا آئرن از ہاٹ. جو سیز فائر کی آپ بات کری, یس, اور ٹرمپ نے کل بھی کہا ہے سیز فائر ہونا چاہیے غزہ کا. آئی تھنک وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ. لیکن سیز فائر کے ساتھ پیس سیٹلمنٹ, جو اور پیس سیٹلمنٹ کیا بنیاد ہو سکتی ہے فلسطینی ریاست. اگر وہ نہیں ہوتی دین آل بیٹس آر آف. پھر ایک نئی بیٹل شروع ہو جائے گی, زائنزم ورسز پین اسلامزم, اور سارے مسلمان اس میں اکٹھے ہو جائیں گے, چاہے ٹرکی ہو, ایران ہو, پاکستان, ملیشیا, انڈونیشیا, عرب کنٹریز, افریقن